good poem helps to change the shape and significance of the universe, helps to extend everyone's knowledge of himself and the world around him. انگریزی زبان کے ایک مشہور شاعر ڈلن تھامس صاحب، جن کا شمار ماڈرن پوئٹس میں ہوتا ہے، یہ ان کا جملہ تھا. مجھے آپ حضرات معاف فرمائیں گے کہ انگریزی شاعر کے جملے سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، شاید اسی طرح جس طرح ہماری بہت سی تنقیدی کتابوں کا آغاز ہوتا ہے. بات بس اتنی سی ہے کہ اگر اس شاعر کے خیال کے مطابق ایک اچھا شعر پوری کائنات بدل سکتا ہے، آفاق و انفس کو روشن کر سکتا ہے، تو پھر تنقید جو شعر کو بھی روشنی فراہم کرتی ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی، اور پھر اس شخصیت کی کیا عظمت ہوگی کہ جو ایک مکمل شاعر بھی ہو اور نقاد بھی. میری مراد ہے مرحوم و مغفور پروفیسر سید مسیب عباس رضوی شارب رضولوی صاحب سے، جن کی یاد ہم آج منائیں گے. شارب رضولوی صاحب ادبی کائنات مجلے کی مجلس مشاورت میں ایک عرصے تک رہے، اس لیے بھی یہ ہمارا فریضہ تھا، اور سنت تو یہ ہے ہی کہ ہم اپنے گزشتگان کی، رفتگان کی، جانے والوں کی یاد تازہ کریں. اور ہم ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی تہذیبی شخصیت کی یاد بھی منائیں گے، جنہوں نے ہمارے تہذیبی ورثے کی حفاظت میں بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. بلہرہ اور محمود آباد کے راجہ، جو عموماً صرف راجہ صاحب محمود آباد کے نام سے مشہور تھے، جن کا پورا نام امیر محمد خان عرف سلیمان میاں تھا، وہ ایک ایسٹرو فزسسٹ اور میتھمیٹیشین بھی تھے، ساتھ ہی ایک نہایت بالیدہ ادبی شعور رکھنے والے دانشور بھی تھے. انہوں نے ایک سچے وطن پرست کی طرح اپنے ملک کی سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا، 2 مرتبہ اسمبلی کے رکن ہوئے، اور جو کچھ بھی اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے بہتر سے بہتر کر سکتے تھے وہ کیا. ایک طرف رائلٹی کا تصور ہے راجا کا اور پرجا کا، تو آپ اپنی زبان سے، اپنے بلند اخلاق سے، اپنے مرثیہ خوانی کے فن سے تمام اہل زبان، تمام اہل سخن اور تمام عزاداران سید الشہداء کے دلوں پر راج کرتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور تمام رفتگان پر مرحمت فرمائے. 5 اکتوبر بروز جمعرات راجہ صاحب محمود آباد کے صاحبزادے پروفیسر علی خان کے فیس بک اکاؤنٹ سے اطلاع ملی کہ ایک طویل علالت کے بعد نماز فجر سے قبل بوجھ خالق حقیقی کی بارگاہ میں طلب کر لیے گئے. میری ان سے آخری ملاقات یہیں اسی امام بارگاہ باب المراد میں ہوئی تھی. وہ اپنی ہمشیرہ کے ایصال ثواب کی مجلس کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، اور مجلس کے بعد لائبریری میں کافی دیر تک نشست رہی. جناب مولانا اپنے ذوالقدر رضوی صاحب نے بہت نفیس قسم کی چائے پلائی تھی، اور کافی دیر تک وہ سلسلہ جاری رہا تھا. وہ اپنے والد محترم محمد امیر احمد خان کی تصنیف کردہ مرثیہ مجالس میں پڑھا کرتے تھے. مرثیہ خوانی میں انہیں کمال حاصل تھا. وہ مرثیہ خوانی کو کسی فن کی طرح برتتے تھے. جس طرح ان کے والد کا کلام سحر آمیز، اسی طرح ان کا پڑھنا بھی مسحور کن تھا. منبر پر بیٹھتے ہی ان کی شخصیت گویا بدل جاتی تھی. آواز کا اتار چڑھاؤ، آنکھوں کی گردش، ہاتھوں کی جنبش سوائے مجلس پر گویا جادو کر دیتے تھے. ان کا پڑھنے کا ایسا منفرد اور دلکش انداز تھا کہ بعض بزرگوں کے بقول میر انیس کے زمانے کا لکھنؤ یاد آ جاتا تھا. ہر چند کہ ان کے والد راجہ امیر احمد خان کی مرثیہ خوانی بھی لاجواب تھی، اور میں نے ان کو لکھنؤ کے امام باڑے ڈپٹی محمد عظیم وزیر گنج میں سنا تھا، مگر یہ صرف ایک مرتبہ ہوا تھا. یہ میرا پہلا سال تھا اسکول میں، اور اس مرثیے کا موضوع تھا پانی. یہ ان کی علمی معلومات کا سبھی کو اعتراف رہے گا، اور ان کے اسم مبارک محمد امیر محمد خان عرف سلیمان میاں
وہ محمود آباد کے شاہی خاندان کے چشم چراغ تھے جو قبل آزادی انگریزی دور میں سابقہ اودھ سلطنت کی سب سے بڑی جاگیردارانہ ریاست تھی۔ محمود آباد کا علاقہ شروع ہوتا تھا اور 200 ایکڑ تک یہ سلسلہ قائم، اس کے بیچوں بیچ میں ایک محل یا ایک قلعہ جو فن تعمیر کا بہترین نمونہ، جس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ یہ قلعہ مغل دور حکومت اور اس کے بعد برطانوی نوآبادیاتی دور میں محمود آباد کے حکمرانوں کی نہ صرف رہائش گاہ بلکہ نظام حکومت کا مرکز بھی رہا۔ اسی قلعے نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت قلعے کو انگریزوں نے مکمل تباہ کر دیا تھا کیونکہ قلعے میں رہنے والوں نے بیگم حضرت محل کا ساتھ دیا تھا اور وہ گویا کہ حکومت وقت کی مخالفت تھی۔ اس کے فوراً بعد عمارت کی تعمیر نو کی گئی۔ آج بھی یہ قلعہ ایک اہم مذہبی ثقافتی مرکز کے طور پر خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں بہت سی مجالس اور جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں واقع لائبریری کا شمار انڈیا کی بہترین لائبریریوں میں ہوتا ہے۔ ادب، فن، شاعری کے اسکالرز کی میزبانی کرتی ہے یہ لائبریری۔ محل کا رقبہ 67,650 مربع فٹ ہے۔ سلیمان میاں کی ولادت اسی محل میں ہوئی تھی۔ ان کو اردو، انگریزی، فارسی، عربی زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ ان کی تعلیم لاہورٹ میں، جس کے ہمارے سابق طالب علم یہ ڈاکٹر احسن صاحب بھی موجود ہیں، اسی مدرسے، اسی اسکول کے، لاہورٹ کے، اس علی گڑھ جانے سے پہلے۔ تعلیم اور عمر خیر کے اداروں کی بڑھ چڑھ کر خدمت کیا کرتے تھے۔ امیر الدولہ اسلامیہ کالج، ممتاز ہائر سیکنڈری اسکول، مانامہ اصلاح، یونٹی کالج اور نہ معلوم کتنے ہی ادارے ان میں وہ معروف تھے۔ اودھ کی تہذیب کے امین اور محافظ تھے۔ عزت و انکسار، اخلاق و مروت، شفقت و محبت، انسانی ہمدردی، غربا پروری کا پیکر تھے۔ انہوں نے خاندانی تہذیب اور عظمت و وقار کو باقی رکھا۔ وہ قومی یکجہتی کے علم بردار تھے۔ دین و مذہب سے خاص دلچسپی تھی۔ اپنے بزرگوں کی طرح تمام علمی اور مذہبی خانوادوں اور شریعت قدوں سے گہرے تعلقات تھے۔ عزاداری تو ان کے خون میں رچی بسی تھی۔ جلوس اعضاء میں سروپا برہنہ شرکت کرتے تھے، کمر میں تلوار بندی ہوتی تھی۔ ان کا تعلق ایک ایسی ریاست سے تھا جو اپنی شان و شوکت کے لیے انڈیا میں مشہور تھی، مگر اب قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ بے شک محمود آباد ہاؤس میں خود رہا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ عارف نقی صاحب کے مقالے میں تھا کہ سلیمان میاں اور ان کے والد نے اتنے کمرے تھے اس میں، عمار بھائی بھی رہتے تھے، ڈاکٹر عمار رضوی جی۔ میرے نانا جناب حاجی علی صاحب مرحوم اس اسٹیٹ کے، محمود آباد اسٹیٹ کے ہاؤس ہولڈ سیکرٹری تھے۔ تو 6 مہینے کا ایسا وقفہ تھا کہ جب میری والدہ پاکستان نہیں تھی اور میرے نانا حکیم صاحب پاکستان جا چکے تھے، تو ہم لوگ ہاسٹل میں جگہ نہیں ملے نواکشن کالج کے، تو ہم محمود آباد ہاؤس میں رہے۔ تو مجھ کو میرے فرسٹ ہینڈ مطلب تجربہ ہوا کہ کیسے رن کرتا، کیا شان و شوکت تھی۔ ہر شب جمعہ مجلس ہوتی، کبھی مہاراج کمار جو ہے وہ مرثیہ پڑھتے تھے، کبھی سلیمان میاں پڑھتے تھے۔ بلکہ میں مہاراج کمار کے مرثیے کا ایک بند ہے، میں آپ کو سناؤں گا۔ سلیمان میاں کے لیے تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ مت سہل ہمیں جانے پھرتا ہے فلک برسوں، کب خاک کے پردے سے انسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى اما بعد۔ ایک عام دستور ہے، دستور اسلامی، کہ اذکروا موتاکم بالخیر، تم اپنے گزر جانے والوں کو خیر سے یاد کیا کرو۔ تو یہ ایک ایسی تہذیبی قدر ہے اور ایک ایسی تہذیبی روایت ہے جو تاریخ ادب کی بھی اور تاریخ بشریت کی بھی جان ہے۔ ادب کی تاریخ اور تہذیب کی تاریخ بہت کچھ
محفوظ نہ ہو پاتی اگر یہ ایک رسم نہ ہوتی کہ ہم جانے والوں کو یاد کریں، ورنہ لوگ آتے اپنے اپنے کردار کو نبھاتے اور گزر جاتے، ان کو جو تاریخ کے صفحات پر جگہ ملی اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن اس تہذیبی اور روحانی روایت کا بھی ہے کہ ہم گزر جانے والوں کو یاد کریں۔ راجہ صاحب محمود آباد کا تذکرہ ہوا، پروفیسر شارب رودولوی صاحب کا بھی تذکرہ ہوا۔ میں بہت سی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب اس کے باوجود کہ بہت سے لوگ نہیں آئے جنہیں یہاں مقالہ پڑھنا تھا، پھر بھی یہ جلسہ کافی طویل ہو گیا۔ انسان اس مادی وجود کا نام نہیں ہے، انسان اصل میں نام ہے افکار اور اقدار کے متوازن مجموعے کا۔ تو یہ پیکر خاکی تو پیوند خاک ہو جاتا ہے، لیکن افکار باقی رہتے ہیں، اقدار باقی رہتے ہیں، اور یہ جلسے جو ہیں یہ افکار کی قدردانی اور اقدار کی قدردانی کے لیے منعقد ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ افکار و اقدار کی قدردانی علمی اور عملی دونوں لحاظ سے ہوتی رہے تو یقیناً وہ بات بھی سچی ثابت ہوگی جو تقی صاحب نے کہی ماشاءاللہ کہ ہماری نسلوں میں یہ کردار دوبارہ وجود میں آئیں گے۔ اصل بات یہ ہے، وہ تناسخ کے تو ہم قائل نہیں ہیں جو تناسخ بعض مذاہب میں رائج ہیں، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ افکار اور اقدار کو حقیقی وجود بخشا جائے اپنی پوری ریاضت کے ساتھ۔ راجہ صاحب محمود آباد جن آزمائشوں سے گزرے اس کا آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ زبان تنقید تو کوئی بھی کھول سکتا ہے، کیونکہ راجہ صاحب کے والد پاکستان کے معماروں میں تھے، بانیان پاکستان میں تھے، اور وہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے اور پاکستان کے بعد یہاں منتقل ہو گئے تھے، اور سلیمان میاں کا وہاں رہ جانا ہندوستان میں ایک جہاد تھا۔ کس طرح انہوں نے اپنے گھر کو بچا کے رکھا، آپ جس لائبریری کا تذکرہ کر رہے ہیں کس طریقے سے اس سرمایہ کو بچا کے رکھا۔ تنقید کرنے والا تو بہت کچھ تنقید کر سکتا ہے، لیکن مولانا روم کا مشہور شعر ہے غالباً کہ ہر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من۔ ہر شخص اپنے طور پہ بیٹھ کے میرے بارے میں کچھ سوچتا ہے، میرے اندر سے میرے اسرار دریافت کرنے کی تو کوشش ہی کوئی نہیں کرتا۔ کس طریقے سے انہوں نے لائبریری کو محفوظ رکھا، اس تہذیبی سرمایہ کو محفوظ رکھا، اور کس طریقے سے انہوں نے عزاداری کی روایت کو قائم رکھا۔ بلہرہ اور محمود آباد میں جو عزاداری کا معیار تھا، جس میں ہر فرقے اور ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ شریک ہوتے تھے، اور اس لیے آپ دیکھیے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ہر مذہب و مسلک کے لوگ شریک تھے، وہ چاہے تعداد جتنی بھی تھی اس جگہ، جتنی چھوٹا سا تو قصبہ ہے وہ، لیکن برادران اہل سنت نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور شیعوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ ٹیلے والی مسجد کے پیش نماز صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ جو وحدت اور یگانگت اور یکجہتی اور گنگا جمنی تہذیب، بلکہ گنگا و فرات کی وحدت کی تہذیب ہے، اس کو فروغ دینے والوں میں ایک راجہ صاحب محمود آباد بھی تھے، اور شارب رودولوی صاحب اس متوازن انقلابی روایت کے نمائندے تھے جس کا آغاز پروفیسر احتشام حسین سے ہوا۔ اصل چیز ہے کہ معاشرے میں توازن بھی ہو، انصاف بھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ سرمایہ کاری بھی ہو اور سرمایہ کی عادلانہ تقسیم بھی۔ اور اس دور میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ حضرات کی، کیونکہ اس دور میں تو سرمایہ داری نے
جیسے اپنے خونی پنجے گڑا دیے ہیں سیاست پر اور سماج پر اور زندگی پر اور ادب پر، ہر جگہ. یعنی کوئی ادیب نہیں ملتا حرف حق بولنے کے لیے. آپ نے بہت اچھی نظم ارشاد فرمائی یاور عباس صاحب نے کہ کوئی حرف حق بولنے کے لیے اٹھتا نہیں ہے، تیار نہیں ہے. میں نے ایک، آپ کو یاد ہوگا، اعتدال پسند مصنفین کی ڈاک بیل انجمن قائم کی تھی، اور جس سے بھی گفتگو کی بڑے بڑے صحافی، اب نام نہیں لوں گا اس وقت، لیکن لکھ دیا ہے میں نے بہت سو کا نام اور مزید لکھ دوں گا تاکہ سند رہے. صحافی، ادیب، شاعر، کوئی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے آج. بہت کم لوگ ہیں جو سچ بول رہے ہیں. کوئی سرمایہ پرستی کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی لذت پسندی اور عشرت کوشی اور عیش کوشی جو ہے وہ ہر شاعر اور ادیب کو بھی سرمایہ پرستوں کی گود میں بٹھا چکی ہے. تو ہر صحافی اور ہر ادیب اور ہر شاعر کسی نہ کسی کیپٹلسٹ کے زیر سایہ ہے، تو وہ کیپٹلزم کے خلاف زبان کیسے کھولے گا؟ اس وقت یقیناً آپ سب کے مرجع و ملجأ و ماوا وہی ہوں گے جو دنیا کے کسی کیپٹلسٹ کی آغوش میں نہ بیٹھے ہوں، جن کا واسطہ ہو تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. وہی کہ جو حاضر و موجود سے آپ کو بیزار کر دے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اس لیے ان لوگوں کی یاد کرنی ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگی کی جد و جہد. یہ 3 لفظیں ہیں، تینوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، جیم ہے دال. جد، جہد، جہد اور جہد. ایک لفظ کے معنی ہے تھکن، ایک کے معنی ہے قد و کاوش کرنا، اور ایک کے معنی ہے قوت. صرف زیر زبر پیش کا فرق. تو اس اصل مادے سے جڑے رہیں تو تھکن تو آئے گی، لیکن قوت بھی وہیں سے جنریٹ ہوگی. قوت بھی وہیں سے جنریٹ ہوگی. تو جہد بھی رہے، جہد بھی رہے، جہد بھی رہے. اور جب یہ مسلسل رہے گی تو اسی کا نام جہاد ہے، اور اسی کا نام اجتہاد ہے، اور اسی کا نام مجاہدہ ہے. یہ سب ایک روٹ ورڈ سے ہیں. اسی میں قد و کاوش انسان کرتا ہے، تھوڑی سی تھکن آتی ہے، لیکن وہیں سے قوت بھی جنریٹ ہوتی ہے. عیش کوشی سے قوت نہیں جنریٹ ہوتی. تھک کے سو جانے سے، بستر راحت پہ لیٹ جانے سے نہیں قوت جنریٹ ہوتی. قوت جد و جہد کے بطن ہی سے، اسی کی کوکھ سے، مسلسل قد و کاوش کرتے رہنے ہی سے قوت پیدا ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے. اور یہ ہمیں ان لوگوں کی زندگیاں بتاتی ہیں جس عہد سے گزرے. انقلاب در انقلاب در انقلاب، سیاسی انقلاب، سماجی انقلاب. کس طرح کا فشار نہیں تھا. اقتصادی مسائل، سیاسی مسائل، سماجی مسائل، قدروں کی شکست و ریخت. اس پورے دور میں جو لوگ سلامت روی کے ساتھ اپنا تہذیبی اثاثات سمیٹ کر برقرار رہ سکے، کم سے کم جنہوں نے اپنے وجود کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ سبق چھوڑ گئے، ان میں سے یہ دونوں شخصیتیں تھیں. راجہ صاحب محمود آباد بھی، سلیمان میاں. اگرچہ سلیمان بے تخت تھے، لیکن وہ افکار و اقدار جو چھوڑ گئے. اور اسی طرح شارف صاحب رودولوی. پروردگار دونوں کی روحوں کو بلندیاں عطا فرمائے، دونوں کی مغفرت فرمائے، اور ہم لوگوں کو اس وحدت و توازن کے ساتھ حقیقی زندگی اور مجازی زندگی دونوں کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.